میں جب 35 سال کی ہوئی تو میرا شوہر 50 سال کا ہو چکا تھا اور وہ میری طرف بالکل بھی دھیان نہیں دیا کرتا تھا۔ تو مجھے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، میرا نام شازیہ ہے، میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میں اپنی جوانی میں بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی۔ خوبصورتی سے مراد یہاں پر میری رنگت نہیں ہے بلکہ جسم ہے۔ میں جسم سے بھی بہت خوبصورت تھی۔ میرے جسم جہاں سے بڑھنا چاہیے تھا وہیں سے بڑا تھا، اور جہاں سے مجھے پتلا ہونا چاہیے تھا وہیں سے پتلا تھا۔ اس لیے کوئی بھی حسن پرست آدمی مجھے دیکھ کر خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ بچپن سے ہی ہم نے غریبی اور مفلسی دیکھی تھی۔ فاقے کاٹ کاٹ کر ہم لوگ بڑے ہوئے تھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پچھلی تو جو زندگی گزرنی تھی وہ گزر گئی، اب مزید میں غریبی والی زندگی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا اور کام کی تلاش میں بہت ادھر ادھر بھٹکی، لیکن کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا کیونکہ میں زیادہ پڑھی لکھی ہوئی نہیں تھی، بس 8ویں پاس تھی۔ اس لیے اب لوگ خود سوچ لیں کہ ایک 8ویں پاس کو کوئی کیا ہی کام دے گا۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا، کیونکہ لوگ مجھے دیکھتے اور صرف اپنے استعمال کے لیے کھلونا سمجھتے تھے۔ میں وہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ کوئی مجھے کسی بھی طرح کے کام کے لیے رکھ لے تاکہ میں اپنی زندگی بدل سکوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ میرا باپ بھی بہت بیمار رہتا تھا اور میں سب بہن بھائیوں سے بڑی بھی تھی، اس لیے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میری شادی کر دیں تاکہ ان کی ذمہ داری کچھ تو ہلکی ہو سکے۔ تو گھر والوں نے مجھے ایک 35 سال کے بوڑھے کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی، ہمارے درمیان 15 سال کا فرق تھا۔ میں بالکل بے خوش تھی، لیکن گھر والوں کے آگے زبان نہیں چلا سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کا فیصلہ مان لیا تھا اور شادی کر کے اختر کے گھر آ گئی تھی۔ اختر نہ تو دکھنے میں خوبصورت تھا اور نہ ہی امیر تھا، بلکہ اس کے حالات تو ہمارے سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہ مزدور تھا اور مزدوری کر کے جو پیسے لاتا تھا اس میں ہمارا 2 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ میرے ساتھ تو وہی ہوا تھا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا۔ میں ایک غریبی والے گھر سے نکل کر دوسرے اور بھی زیادہ غریبی والے گھر میں پھنس چکی تھی۔ میں اس زندگی سے آزاد ہونا چاہتی تھی، لیکن مجھے کوئی بھی سہارا نہیں مل رہا تھا کہ جس کے دم پر میں اپنی زندگی کی اڑان بھر سکوں۔ خیر کرتے کراتے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی تھی اور میرے شوہر کو بھی اس طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہتا اور شام کو آتا تھا۔ میرا بھی آہستہ آہستہ دلچسپی اس میں ختم ہوتی گئی، لیکن جب اس کی عمر 50 سال کی ہو گئی تھی اس کے اندر انرجی بالکل ختم تھی۔ وہ 2 ہفتے میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ میری عمر اس وقت 35 سال تھی، یا یوں کہہ لیں میں اس وقت اپنے پورے عروج پر تھی۔ مجھے کوئی چاہیے تھا جو کہ میرا خیال رکھ سکے اور میری ضرورتیں پوری کر سکے، لیکن میرے شوہر اس طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ نہ اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا، نہ وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا۔ میں نے ارد گرد سے مردوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا اور ملنا ملانا بھی شروع کر لیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت روکا، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں ان کے آگے زبان چلانے لگی اور لڑائی یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے شوہر گھر سے چلے گئے تھے اور میں بھی ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ کہاں ہو۔ مجھے تو جیسے آزادی مل گئی ہو۔ رہنے کے لیے گھر تھا اور اپنی خواہشات پورے کرنے کے لیے بھی مجھے جگہ مل گئی تھی۔ تو اب مجھے مختلف مردوں سے ملنا شروع کر دیا تھا۔ سارے محلے میں مشہور ہو چکی تھی، ارد گرد کے علاقوں میں بھی میرا نام جاننا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ میرے
رابطے مردوں کے ساتھ زیادہ ہو گئے تھے۔ ہر روز ایک دو مرد ہمارے گھر رات کو آتے اور جب کام ہو جاتا تو واپس چلے جاتے تھے۔ میرے شوہر کو جب یہ چیز پتہ چلی تو اس نے آ کر مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں بھی پوری ڈٹی کھڑی رہی کہ اب تم سے مجھے کسی چیز کی امید نہیں ہے، مجھے ہی اپنا کام کرنا ہوگا۔ شوہر کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی۔ اسے یہی تھا کہ مجھے بڑھاپے میں کون سنبھالے گا، تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دن میں آتا اور رات میں گاؤں کے ناظم کے ڈیرے پر سو جایا کرتا تھا اور میں رات کو اپنا کام کرتی، جس سے میری خواہش بھی پوری ہوتی تھی اور تھوڑے بہت پیسے بھی مل جاتے تھے اور ان سے میں اپنی ضروریات بھی پوری کر لیا کرتے تھے۔ میرا کردار ایسا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے سلام دعا بھی لینا نہیں چاہتا تھا، لیکن پیسے میرے پاس اتنے آ گئے تھے کہ اگر کسی کو بھی محلے میں ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے میرے پاس ہی آتے تھے۔ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں دے دیتی، لیکن اگر نہ ہوتے تو بھی کسی سے ادھار لے کر اگلے بندے کی ضرورت پوری کر دیا کرتی تھی۔ کام میرے بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی لوگ مجھے قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ میرے شوہر کو بھی میرے اس کام کی وجہ سے باتیں سننی پڑتی تھیں۔ 2 سال یہی معاملہ چلتا رہا اور اس کے بعد میرے ہاں اولاد ہو گئی۔ جب میں حاملہ ہوئی تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ شوہر تو میری طرف دھیان تک نہیں دیتا تھا، لیکن اب اتنے زیادہ مردوں کے ساتھ میری روابط قائم ہو چکے تھے تو مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ اب میں نے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ اس بچے کا نام دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ میں کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور پھر میرے ساتھ جو ہوا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اسی حالت میں کسی دوسرے علاقے میں جا کر آباد ہو گئی، پھر وہاں پر کپڑے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ میں کرائے پر رہتی تھی۔ جب میرے ہاں ولادت ہوئی تو میرے پاس بیٹی پیدا ہوئی، جس کو میں اس گندے کام سے دور رکھنا چاہتی تھی، تو میں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے آج تک میں توبہ کر رہی ہوں کہ مجھے اور میری بیٹی کو اس کام سے ہمیشہ دور رکھے اور مجھے معاف کر دے۔ جو گناہ میں نے کیے تھے وہ معافی کے قابل تو